ایک ایسی قوم جس پر اللہ کی نعمتیں موسلادھار بارش کی طرح برستی تھیں، زرخیز زمینیں، اناج سے بھرے گودام، دھوپ میں چمکتے محلات اور ایسے بازار جہاں سونا ہاتھوں ہاتھ بکتا تھا، مگر دل وہ خالی تھے۔ وہ کہتے تھے، اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں یہ دولت کیوں دیتا؟ اور پھر اللہ نے ان کے درمیان ایک نبی بھیجا، نہ تاج، نہ لشکر، نہ تخت، صرف حق کے الفاظ۔ ان بتوں میں کوئی طاقت نہیں، نہ یہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، بس اللہ کی عبادت کرو۔ مگر غرور آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ یہ قوم عراق کے علاقے میں دریائے دجلہ کے کنارے آباد تھی، دنیا کے امیر ترین شہروں میں سے ایک۔ تجارت عروج پر زمین سونا اگاتی تھی، اور وہ خود کو عذاب سے محفوظ سمجھنے لگے تھے۔ انہوں نے نعمت کو مقصد بنا لیا اور نعمت دینے والے کو بھلا دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو حضرت لوط علیہ السلام کے بعد آئے۔ وقت گزرا اور وہ دوبارہ شرک، غرور اور دنیا پرستی میں ڈوب گئے۔ وہ کہتے، یہ بزرگ اللہ کے قریب ہیں، ہم ان سے دعا مانگتے ہیں تاکہ وہ ہماری سفارش کریں۔ مگر قرآن صاف کہتا ہے، جو اللہ کے سوا پکارے جائیں وہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور قیامت کے دن وہ اپنی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام مسلسل دعوت دیتے رہے، آواز میں یقین، آنکھوں میں درد، مگر جواب میں ہنسی اڑائی گئی۔ اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ۔ سال گزر گئے، انکار بڑھتا گیا۔ پھر ایک دن یونس علیہ السلام شہر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر۔ یہ گناہ نہیں تھا، مگر جلدی ضرور تھی، اور یہیں سے آزمائش شروع ہوتی ہے۔ وہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں، سمندر پرسکون، ہوا نرم، آسمان صاف۔ اچانک فضا بدل جاتی ہے، طوفان اٹھتا ہے، لہریں کشتی سے بلند ہو جاتی ہیں۔ فیصلہ ہوتا ہے کرہ ڈالا جائے۔ نام نکلتا ہے یونس۔ دوبارہ ڈالا جاتا ہے، پھر یونس، تیسری بار بھی یونس۔ اب کوئی شک باقی نہیں۔ وہ خود کو سمندر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ پانی بند ہوتا ہے اور ایک عظیم مخلوق انہیں نگل لیتی ہے۔ اندھیرا، گہرا اندھیرا، مچھلی کا پیٹ، تنہائی، خاموشی۔ وہاں نہ کوئی سہارا تھا نہ کوئی آواز۔ اور پھر اسی اندھیرے میں ایک دعا گونجتی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نہ بہانہ، نہ شکایت، صرف اعتراف۔ 3 دن اور 3 راتیں، پھر حکم آتا ہے، میرے بندے کو نقصان نہ پہنچانا۔ مچھلی انہیں ساحل پر چھوڑ دیتی ہے، کمزور جسم، نرم جلد، مگر سانس باقی۔ اللہ سایہ دیتا ہے، درخت اگاتا ہے، شفا دیتا ہے۔ جس رب کی جلدی کی گئی تھی وہی سب سے پہلے سنبھالتا ہے۔ اور دوسری طرف نینوا کی قوم، آسمان سیاہ ہو جاتا ہے، بادل گرجتے ہیں، خوف شہر پر اتر آتا ہے۔ اب انہیں یقین ہو جاتا ہے، یہ مذاق نہیں تھا۔ ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ رو پڑتا ہے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے ظلم کیا، ہم گمراہ ہوئے۔ وہ توبہ کرتے ہیں، دل سے، سچے دل سے، اور اللہ عذاب واپس لے لیتا ہے۔ سمندر پیچھے ہٹ جاتا ہے، شہر بچ جاتا ہے۔ یہ قرآن کی واحد قوم ہے جسے اجتماعی توبہ کی وجہ سے مکمل عذاب سے بچا لیا گیا۔ بعد میں یونس علیہ السلام واپس آتے ہیں، وہی قوم جو ہستی تھی اب رو رہی ہوتی ہے، ایمان لا چکی ہوتی ہے۔